راکٹ راکٹ خلا میں بغیر فیول کے کیسے سفر کرتا ہے؟ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شے اگر ایک حالت میں ہو تو اسی حالت میں رہتی ہے تا وقت کہ اس پر کوئی بیرونی قوت صرف کر کے اس کی حالت تبدیل نہ کی جائے۔ ہر مادہ ماس رکھتا ہے۔ ماس دراصل بیرونی قوت کے کسی مادے پر لگنے کے خلاف مزاحمت کی خاصیت ہے۔ جس شے کا جس قدر ماس ہوگا وہ اپنے خلاف لگنے والی بیرونی قوت کے خلاف اتنی ہی مزاحمت کرے گی۔ اس خاصیت کو انرشیا کہتے ہیں۔ ایک بھاری پتھر کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے زیادہ قوت درکار ہوگی کیونکہ اس پتھر کا ماس اور قوت کے خلاف مزاحمت انرشیا زیادہ ہوگی۔ ایک ہلکے پتھر یا کاغذ کا ماس کم ہوگا، آپ اسے آسانی سے ہلا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں اور اسے پھینک سکتے ہیں۔ زمین پر چلتے ہوئے آپ کو زمین کی گریوٹی کے خلاف پاؤں اٹھانا پڑتا ہے، جو آپ کو گریوٹی آپ کے پاؤں کے نیچے کی طرف یعنی زمین کے مرکز کی طرف ایک قوت سے کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ کا پاؤں جب زمین پر پڑتا ہے تو آپ کے پاؤں اور زمین کے درمیان رگڑ یعنی فرکشن کے باعث آپ پاؤں کو زمین پر مضبوط گرفت کے ساتھ رکھ کر اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ فرکشن آپ کے چلنے کے لیے ضروری اور مددگار ہے۔ آپ کسی گیلے فرش یا برف پر پھسل کر نیچے گر جائیں گے، تاہم یہی فرکشن کی قوت جو آپ کے پاؤں اور زمین کے درمیان ہے، اس کے خلاف ہی تو قوت لگا کر آپ آگے کو چلتے ہیں۔ وہ آپ کو چلنے میں ایک مسلسل قوت درکار ہوتی ہے کیونکہ آپ اس مسلسل فرکشن کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گاڑی جب روڈ پر چلتی ہے تو اس کے پہیوں کی گرفت روڈ کے قدرے کھدری سطح پر مضبوط ہوتی ہے اور اس گرفت کے سبب گاڑی تیزی سے چلتے ہوئے بھی روڈ پر ہی رہتی ہے، کہیں پھسل کر ادھر ادھر نہیں جاتی۔ بارش کے دوران جب یہ گرفت کم ہوتی ہے تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کیونکہ پہیے کا کچھ ہی حصہ ایک وقت میں روڈ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرکشن کا اثر کم ہوتا ہے اور گاڑی تیز دوڑتی ہے۔ اگر آپ ایک تختہ روڈ پر گھسیٹیں تو پورا کا پورا تختہ روڈ کے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا، سو مزاحمت زیادہ ہوگی، آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، زیادہ قوت خرچ کرنی پڑے گی۔ پہیے کی یہ ایجاد اور فرکشن کے خلاف کم توانائی خرچ کرنے کی سمجھ انسان کو ترقی کی کون کون سی منازل پر لے کے گئی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ٹرین کا ٹریک کیوں بچھایا جاتا ہے؟ ٹرین کے پہیے اور ٹرین کے ٹریک کے درمیان فرکشن کم ہوتی ہے، سو بھاری سے بھاری ٹرینیں بھی ایک انجن سے پورے ٹریک پر تیزی سے کھینچی چلی جاتی ہیں۔ تبھی ریل ایک کم توانائی کا بہتر ذریعہ آمد و رفت ہے اور اسی وجہ سے اس پر مال برداری کا کام پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر آپ زمین سے کچھ اوپر ہوں تو زمین سے ٹکراؤ کم ہوگا۔ ایک بلٹ ٹرین زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتی ہے کہ اس کے نیچے ٹریک پر اور ٹرین پر مقناطیسوں کی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ ٹرین زمین سے کچھ اوپر رہتی ہے، یوں مزاحمت کم ہوتی ہے۔ تاہم آپ نے زمین سے ٹکراؤ سے بچ کر فرکشن تو کم کر دی، البتہ ٹرین کے ارد گرد ہوا تو موجود ہے، ہوا تو مزاحمت کرے گی نا۔ جب آپ تیز رفتاری سے چلیں گے، اسے ڈریگ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے چلتی گاڑی سے منہ باہر نکالا ہو، کسی قدر تیزی سے ہوا آپ کے منہ پر ٹکراتی ہے، آپ اگر ہاتھ چلتی گاڑی سے باہر نکالے تو آپ کا ہاتھ پیچھے کو جائے گا۔ یہ ہوا آپ کے خلاف اور آپ کی گاڑی کے خلاف مزاحمت کر رہی ہوتی ہے۔ جس قدر زیادہ تیزی سے گاڑی چلے گی، ہوا اس قدر مزاحمت کرے گی۔ اگر آپ ہاتھ کو پھیلا کر چلتی گاڑی سے باہر نکالیں تو اس پر مزاحمت زیادہ ہوگی۔ اگر آپ محض انگلی کا سرا ہوا کی سمت میں کریں تو اس پر ہوا کی ڈریگ یا مزاحمت کم ہوگی۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہوائی جہاز یا راکٹ کا اگلا حصہ نوکیلا کیوں ہوتا ہے۔ جی، ڈریگ کم کرنے کے لیے نوکیلا ہوتا ہے۔ ایک کمرشل ہوائی جہاز اسی لیے زمین سے 10 سے 11 کلومیٹر اوپر اڑتا ہے جہاں ہوا لطیف ہو یعنی کم ہو تاکہ اسے اڑتے ہوئے کم مزاحمت ہو، یوں ہوائی جہاز کا ایندھن بچتا ہے۔ اب آپ زمین کی فضا سے اوپر جائیں جہاں خلا ہو، یہاں نہ ہوا ہے نہ ہی آپ کسی شے سے ٹکرا رہے ہیں، یہاں کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں کسی شے پر قوت لگائیں گے تو وہ ایک خاص رفتار کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت یاد کیجئے کہ اشیاء کسی بیرونی قوت کے نہ ہونے کے باعث مسلسل ایک ہی حالت میں رہتی ہیں۔ البتہ خلا میں اگر آپ زمین سے چند سو یا چند ہزار کلومیٹر اوپر ہیں تو زمین کی گریوٹی کا اثر راکٹ کے خلا میں جانے کے بعد
اس کی رفتار پر معمولی ہوگا، لہذا اسے نظر انداز کیجیے۔ یوں ایک راکٹ جب خلا میں ایک خاص رفتار کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی راستے پر سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ راکٹ کو ایک اسپیس کرافٹ کو یہاں فیول کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اگر راکٹ نے اپنی رفتار کم یا زیادہ کرنی ہو یا اپنا رخ بدلنا ہو تو اس میں لگے تھرسٹرز، جن میں عموماً پریشرائزڈ گیسیں ہوتی ہیں، کے خارج کرنے سے ان کی رفتار کم، زیادہ یا اس کے رخ میں بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، راکٹ خلا میں زیادہ مؤثر طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ خلا میں مزاحمت نہیں ہوتی۔ خلا میں آپ کو لمبے سفر پر فیول درکار نہیں ہوتا، تاہم لمبے سفر میں راستہ بدلنے میں یا کسی سیارے پر پہنچ کر رفتار کم کرنے اور اس پر اترنے میں بریکیں لگانے میں فیول درکار ہوتا ہے۔ ایسے مشنز کی منصوبہ بندی یوں ہی کی جاتی ہے کہ زمین سے نکل کر اگر راکٹ یا ان پر لگے اسپیس کرافٹس کی رفتار بتدریج زمین کے گرد مدار میں چکر لگوا کر اچانک ان کو مدار سے یوں نکالا جائے کہ اچانک باہر نکلنے سے ان کی رفتار تیز ہو جائے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ رسی سے پتھر باندھ کر تیز تیز گھمائیں اور پھر چھوڑ دیں تو پتھر کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور یہ آگے جائے گا۔ ایسے ہی راکٹس یا اسپیس کرافٹ یا سیٹلائٹ کا رفتار کے حصول کے لیے زمین یا راستے کی دیگر سیاروں کے گرد مدار میں لے جا کر تیزی سے مدار سے نکالا جاتا ہے اور یوں رفتار بڑھانے کے لیے فیول بچایا جاتا ہے، جو بعد میں کسی سیارے پر اترنے کے لیے یا مشن کے آلات کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو گریوٹی اسسٹ مینورنگ کہتے ہیں۔ خوش رہیں، سائنس سیکھتے رہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔